الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کا درس چل رہا ہے۔ اس کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فی الحیاۃ تری من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل قال هؤلاء آکلۃ الربا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے آپ کا مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پچھلے دروس میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ فاقوں تک نوبت آ جاتی تھی اور بعض وقت فاقے اس قدر طویل ہو جاتے تھے کہ میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور مجھے دورے پڑتے تھے، اور صحابہ میری گردن پر ٹانگ رکھ دیتے تھے یہ سمجھ کر کہ شاید مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ مجھے بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، اور ان کی معیت حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے کی ہوتی تھی، سوائے ان چند لمحات کے جو حضور پاک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے، باقی سارا وقت اصحاب صفہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ جو بات بھی حضور ارشاد کرتے وہ یاد کر لیتے تھے، چاہے وہ قرآن ہو یا حضور محمد مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ 15ویں پارے میں بھی بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر معراج حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور پاک وہی بیان کر رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات بھی کرائے گئے تاکہ نبی کا علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین میں بدل جائے۔ نبی کا علم تو وحی کے ذریعے تھا نا، نبی کو وحی آئی، اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر آیا، اور معراج کرانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ علم الیقین جو اللہ نے بھیجا تھا وحی کے ذریعے، یہ عین الیقین اور حق الیقین میں بدل جائے۔ نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جہنم کو بھی دیکھ لے، جنت کو بھی دیکھ لے، وہ منظر بھی دیکھ لے، تاکہ نبی کے یقین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ تھا معراج کا مقصد، رب کی ملاقات بھی تھی اور یہ مقصد بھی تھا۔ تو محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جس رات مجھے معراج پر گیا میں، تو مجھے مشاہدہ کرایا گیا علی قوم، ایک ایسی قوم پر، بطونہم کالبیوت، کہ ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اس قوم کے پیٹ ایسے تھے جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔
बुतूनहुम कल बुयूत फी अल हयात, और उसमें मैंने देखा कि सांप रेंगते हैं, तुरा मिन खारिज बुतूनहिम, और वो सांप उनके पेटों में जो है बाहर से नजर आ रहे हैं। इस कदर खौफनाक मंजर था ये। एक कौम ऐसी थी जिसके पेट घरों की मानद थे और उसमें सांप थे, फील हयात, बड़े बड़े सांप थे, तुरा मिन खारिज बुतूनहिम। हमारे पेट की तो कोई चीज बाहर से नजर नहीं आती ना। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं कि उस कौम के पेट के अंदर सांप बाहर से नजर आ रहे थे। अब ऐसा मंजर देख के तो मेरा नबी भी कांप भी गया। फकुल तो हजूर मोहम्मद कहते हैं कि मैंने पूछा, मन हाउला या जिब्राइलो, ए जिब्राइल ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस किस्म के शिद्दत तरीन अजाब में मुब्तला हैं। क़ाल हाउलाई आकिलतुर रिबा, कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वो लोग हैं जो जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में सूद खोर थे, सूद खाते थे, तो आज अल्लाह ने उनका ये हाल कर दिया। ये है सूद की हुर्मत और सूद खाने का जो गुनाह है उसकी सजा, जिसको मुशाहिदा किया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मेराज की रात। और आपके मुंह से निकली हुई हर बात 100% नहीं 200% सच्ची। तो मेरे भाइयों, आपको बार बार इन बुराइयों से रोकने का मकसद ये है कि आपकी आखिरत संवर जाए, आखिरत में हम उन लोगों में शामिल ना हो जाएं जिनका ये हाल था। अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व किताबहु व शाहिदैहि व क़ाला हुम सवाउन। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। सोचो तो सही कि लानत फरमाने वाले कौन हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनकी शफाअत की हम उम्मीद रखते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि क़यामत के रोज़ वो हमें पहचान लेंगे, अपना उम्मती जान लेंगे, और जिस पर वो लानत फरमा दें उसका क्या हाल होगा। तो हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर भी, सूद देने वाले पर भी, सूद को लिखने वाले पर भी, और सूद के लिखने में गवाह को भी। और ये फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर हैं। वक़ाला हुम सवाउन, ये सब गुनाह में बराबर हैं। मेरे भाइयों, बारहा एक एक बुराई को मैं आके यहाँ खोल कर आपको बयान करता हूँ। क्यों? आखिरत के दिन हुज्जत तमाम हो जाए, आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये बुराई है, इसकी शिद्दत क्या है, इसकी सजा क्या है। दुनिया में भी सजा मिलेगी, आखिरत में भी सजा मिलेगी। कभी कोई सूदखोर, सूद लेने वाला, सूद देने वाला दुनिया में भी सुखी नहीं होंगे, और आखिरत में मैंने आपको सजा बता दी कि उनके पेट घरों की मानद होंगे जिसमें सांप रेंगते होंगे। वो सांप लोगों को बाहर से नजर आएंगे। इस कदर खौफनाक, इबरतनाक सजा है सूद खाने की। तो बारहा आपसे दरख्वास्त है कि अपने मईशत को, मैंने आपको बताया था कि 6 चीज़ें अपनी इस्लाम के मुताबिक कर लो। उसमें सबसे पहले अकायद हैं, इबादात हैं, रसूमात हैं, मईशत, मौशरत, सियासत। तो अपनी मईशत पर खसूसी नज़र डालो। घर जाओ और अपनी मईशत पर खसूसी नज़र डालो कि मेरे रिस्क में कहीं से कोई सूद का अंसर तो शामिल नहीं हो रहा। किसी जगह से मैंने कोई ऐसा कर्जा तो नहीं ले रखा जिसे मैंने सूद के साथ वापस करना है, या किसी को ऐसा कर्जा तो नहीं दे रखा जिसे मैंने सूद लेता हूं, या मैंने कोई घर, कोई गाड़ी ऐसी तो नहीं ले रखी कि जिस पर मुझे सूद देना पड़े, या किसी से मैंने ऐसा उधार, कोई कर्जा तो नहीं ले रखा कि जो क़यामत के रोज मेरे पेट में सांपों की सूरत में जाहिर हो जाए। ये हर किसी ने अपने गिरेबान में झांकना है। और अगर ऐसी कोई बात है तो आज का दर्स सुन के इसको जाकर ख़त्म कर देना। कम में गुजारा कर लेना, कम खा लेना, कम पहन लेना, कम आसाइशें, लुत्फ अंदोज हो जाना। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। छोटी कार में भी गुजर जाएगी और बड़ी कार वालों की भी गुजर जाएगी, महल्लात में रहने वालों की भी गुजर जाएगी और झोंपड़ी में रहने वालों की भी गुजर जाएगी। कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने आपको बारहा वो हदीस सुनाई है कि अल्लाह का मुजरिम उस दिन पेश किया जाएगा जिसकी सारी जिंदगी आसाइश और आराम में गुजरी होगी। आसाइश और आराम भी ऐसे कि महल्लात की जिंदगी होगी,
جو آپ نے دنیا میں سوچے بھی نہ ہوں گے. اس حد تک آسائش و آرام میں اس کی زندگی گزری ہوگی، مگر اللہ کا منکر ہوگا، اللہ سے طغا کی ہوگی، اللہ کا سرکش ہوگا. اللہ کہیں گے فرشتوں کو اسے جہنم کا چکر لگوا کر لے آؤ. وہ جہنم کا چکر لگوا کر لائیں گے تو اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں کتنی آسائشیں دیکھیں. کہے گا رب اس جہنم کو دیکھ کر دنیا میں کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں. تو دنیا کی آسائش کے پیچھے نہ بھاگنا، آخرت کو مد نظر رکھنا، آخرت کو اپنے سامنے رکھنا. آخرت تمہارا مقصد ہونا چاہیے، آخرت مقصد ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے. پہلے آخرت سنوارنا، پھر دنیا کی طرف توجہ دینا. دنیا تو اللہ جھونگے میں دیتا ہے مومن کو. جھونگا سمجھتے ہو نا، یا سپلی یا وہ کیا کہتے ہیں گریبی، وہ کیا غریبی کہتے ہیں. ہوٹل پہ آپ کھانا کھانے جائیں، جب آپ کا سالن ختم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سپلی لے آؤ، یا ہم میس میں کہا کرتے تھے. وہ تھوڑا سا سالن ڈال کے اور آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ تو جھونگے میں دے دیتا ہے. یا جھونگا بچے مانگتے تھے. یہ دنیا تو جھونگے میں مل جائے گی، اگر آخرت سنوار لی تو دنیا جھونگے میں مل جائے گی. دنیا کی پرواہ نہ کرنا. تو آج کا درس بس اسی بارے میں تھا. آج کی حدیث جو تھی وہ اسی بارے میں تھی کہ ہم سب لوگ سود سے بچنے والے بن جائیں. اس کی حرمت ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں نقش ہو جائے. ہمارا کوئی قدم کسی لیول پہ اس کی طرف نہ بڑھے، ہمارا ہاتھ نہ بڑھے، ہماری آنکھ نہ بڑھے، ہمارے کان سنے بھی نہ ایسی بات، ہمارا دماغ سوچے بھی نہ. کیونکہ جنت میں اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عز و جل نے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر فاقرؤوا ان شئتم وما نعلم وما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نیک آدمیوں کے لیے ایسی نعمتیں جنت میں جمع کر رکھی ہیں. عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، کہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب البشر، اور کسی انسان کے دل پر ان کا گمان ہوا ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا فقرؤ ان شئتم، تم یہ پڑھ لو اگر تم چاہتے ہو یہ آیت. فلا نعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ قرآن کی آیت ہے قاری صاحب. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے. تو جنت کو عزیز رکھو میرے بھائیو، آخرت کو عزیز رکھو. دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہ کر جانا کہ جس کی سزا اتنی عبرتناک ہو، اتنی عبرتناک ہو جو آپ کو اس دنیا میں محمد مصطفیٰ نے بتا دی. قرآن کے درس کا آغاز کرتے ہیں. حضرت نوح کا واقعہ چل رہا تھا اور ان کے جو سردار تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ اے نوح ہم تمہاری پیروی کیوں کریں، جبکہ تمہاری پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے کم تر لوگ ہیں. مطلب وہ حسب نسب میں کم ہیں، یا وہ کمانے میں کم ہیں، مطلب غریب لوگ ہیں، غریب، غربا، مسکین، یتامہ، اس طرح کے لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں. ان کے اندر غرور تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ دنیا کی جو دولت ہے یہ کوئی دولت نہیں، اصل دولت تو آخرت کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جس کی دولت زیادہ ہے، جس کی شہرت زیادہ ہے، جو کہ بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر ہے، دنیا میں اس نے یہ کچھ کیا. اللہ نے کچھ نہیں کہا. میرے بھائیو جس دن دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ لباس بھی چھین لے گا. کجا تو تمہارا جاہو جلال، کجا تو تمہارے تخت، کجا تمہارے محلات، کجا تمہارے شان و شوکت، تمہارے رتبے، تمہارے مراتب، لوگوں کا تمہیں سلوٹ کرنا، عزت کرنا، ہر چیز چھن جائے گی. کجا کہ تمہارا لباس بھی چھن جائے گا.
اے انسان تو کس بات پر اکڑتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کس چیز میں دھوکے میں پڑا ہے؟ اپنے کریم رب سے کس بات سے دھوکے میں پڑا ہے؟ تیرا تو لباس بھی چھین لوں گا میں، تو اس لباس کے بغیر 2 کپڑوں کے سفید لباس میں میرے پاس پہنچایا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ ہوگا چاہے گدھا ہوگا، ایک ہی لباس میں حاضر ہوں گے۔ اور قیامت کے روز کا نقشہ اگر کسی دن وقت ملا تو آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وہ نقشہ کیا ہوگا، کہ جب سب کھڑے ہوں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ ڈراماز دیکھتے ہیں یا سٹیج پہ ڈراماز دیکھتے ہیں، 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے کچھ مصائب ہوتے ہیں، اس کے کچھ غلام ہوتے ہیں، اور باقی وہ ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ کچھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ 3 گھنٹے کا چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے واقعی یہ بادشاہ ہے اور واقعی یہ اس کے غلام ہیں اور واقعی اس ڈرامے میں جو کام کرنے والا الیکٹریشین ہے وہ الیکٹریشین ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ 3 گھنٹے کے بعد جب جا کے سب لباس تبدیل کرتے ہیں تو سب فنکار ہوتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی الیکٹریشین رہا، نہ کوئی گھر والا رہا، سب کے سب ایک لائن میں فنکار کھڑے ہو گئے کہ ہم تو فنکار تھے، بس ہمارے ذمے تو یہ کام لگایا گیا تھا 3 گھنٹے کے لیے۔ میرے بھائیو تمہارے ذمے بھی 50-60 سال کے لیے یہ کام لگایا گیا ہے۔ جس دن تمہارا لباس اتر جائے گا اس دن ڈاکٹری نہیں رہے گی، اس دن انجینئر نہیں رہو گے، اس دن آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں رہو گے، بزنس مین نہیں رہو گے۔ جو فقیر گدھا ہے وہ گدھا نہیں رہے گا، کیونکہ گدھاگری کا لباس اللہ اتار دے گا۔ اس لباس کو اتر کر اس کے سامنے پیش ہوگے، وہ تم سے یہ ڈگریاں نہیں پوچھے گا، تمہاری شہرت نہیں پوچھے گا، عزت نہیں پوچھے گا، تمہاری دولت نہیں پوچھے گا، ہاں پوچھے گا، حساب مانگے گا۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ عمر کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری۔ ہاں طویل العمر جو ہیں انہیں زیادہ سوچنا چاہیے کہ جسے 90 سال مل گئے اسے حساب بھی زیادہ دینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خوش بخت ہے وہ شخص جسے طویل عمر ملی اور اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ بھی طویل رہا، اور بدبخت ہے وہ شخص جسے طویل عمر ملی اور اللہ کی سرکشی میں بسر کی اس نے۔ تو عمر کہاں گزاری، شباب جوانی کہاں گزاری، پیسہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس میں عمل کتنا کیا؟ یہ سوال ہوں گے۔ سوال نامہ ابھی سے آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، تیاری کا سوچ لو تیاری کتنی ہے۔ بس میرا مقصد تو صرف آپ کو اس بات کے بارے خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے کہ ان 5 سوالوں کے جواب تیار کر لو۔ سوال نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو حضرت نوح کہہ رہے ہیں وما انا بطارد المؤمنین، تو میں جو میرے پاس کم تر اگر حسب نسب یا رتبے میں لوگ ہیں تو میں ایسے مومنین کو دھکیلنے والا یا دھکے دینے والا نہیں ہوں، قطعاً بھی نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس کھلا کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ جو بات وحی کی صورت میں میرے تک پہنچی وہ میں نے تم تک پہنچا دینی ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے اور آخرت کے دن تم حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ان کی قوم غصے میں ہے اور کہتی ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، کہا ان کی قوم نے کہ اے نوح اگر تو نے اپنا یہ کام نہ چھوڑا لتکونن من المرجومین، تو ہم تجھے کر دیں گے سنگسار ہونے والوں میں سے۔ مطلب قتل کرنے کی دھمکی دے دی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ قال رب ان قومی کذبون، اب حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم، تو اب تو فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحاً کھلا فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور نجات دے دے مجھے اور میرے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں بھی تو نجات دے دے۔ اب یہ نبی نے اللہ کو پکار لیا کیونکہ قوم نے نبی کو جھٹلا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہو ومن معہ فی الفلک المشحون کہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی فی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی میں. حضرت نوح کی کشتی بہت مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ تمام نسل انسانی اس کے بعد ختم ہو گئی تھی، تو اس کشتی میں ہر حیوانات کا بھی پرندوں کا بھی ایک ایک جوڑا موجود تھا، اس لیے وہ کشتی کو بھری ہوئی کشتی کہا گیا. ایمان والے بھی تھے مگر قلیل تھے، اور اس کشتی میں باقی جو تھے وہ نسل جو حیوانات کی نسل تھی، پرندوں کی نسل تھی، اس کا سب کا ایک ایک جوڑا موجود تھا. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے غرق کر دیا سب کے سب کو، پیچھے جو بچ جانے والے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے میرے بھائیو، اس میں نشانی ہے آپ میرے لیے. اس وقت نشانی تھی قریش مکہ کے لیے، آج نشانی ہے آپ اور میرے لیے کہ اگر اللہ کی نہ مانی تو پھر ہم اس دنیا میں بھی غرق ہوں گے اور آخرت میں بھی غرق ہوں گے. وما کان اکثرهم مؤمنین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ العزیز بھی ہے الرحیم بھی ہے. اس پہ بارہا میں نے آپ کو تفصیلاً بحث کر دی ہے. کذبت عاد المرسلین، تو جھٹلا دیا عاد، حضرت عاد جھٹلا دیا قوم عاد نے مرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کو، مطلب قوم عاد نے بھی بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان کے بھائی ہود نے ان سے الا تتقون کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے، اللہ کی خشیت میں کیوں نہیں جاتے، جو اللہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں مانتے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ایک امانت دار رسول. اب ترجمہ ذرا تیز تیز کروں گا چونکہ میں ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کو پہلے کر چکا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، مگر یہ کہ میری اجرت تو جہانوں کے رب کے پاس ہے. اتبنون بکل رین آیتن تعبسون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بنا دیتے ہو بے فائدہ. قوم عاد کا یہ ایک شیوا تھا کہ جو جگہ انہیں فارغ ملتی تھی وہاں اونچی اونچی چیزیں یادگار، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم نے یادگار تعمیر کر دی، وہ اونچی اونچی بلڈنگز تعمیر کر دیتے تھے بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو حضرت ہود انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار، ایک نشانی تعمیر کر دیتے ہو بے فضول بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بہت اہم آیت ہے، آج اسی پہ اپنا درس بھی ختم کریں گے. اور آج ہمارے حوالے سے بھی یہ آیت بہت اہم ہے. حضرت ہود کہہ رہے ہیں قوم عاد کو کہ تم نے ایسے محلات بنا رکھے ہیں، ایسے عالی شان محل تعمیر کیے ہوئے ہیں کہ شاید تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہاں، شاید تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں. تم نے ایسے شاندار عالی شان محل تعمیر کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تمہاری پکڑ اتنی سخت ہے کہ جب تم دشمن پر ٹوٹتے ہو تو بہت ظالم انداز میں گرفت کرتے ہو. اتنے ظالم لوگ ہو تم کہ جب تم پکڑ کرتے ہو تو تمہاری پکڑ بہت ظالمانہ ہوتی ہے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اتباع کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعملون، تقوی اختیار کرو اس ذات کا جس نے تمہاری امداد کی، تمہاری مدد کی، تمہیں بہم پہنچایا. بما تعملون، وہ چیزیں جو تم جانتے ہو. کون سی چیزیں؟ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہاری مدد کی چوپائیوں سے اور بیٹوں سے. وجنات و عیون، اور باغات سے اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا. یہ تھا نبی کا درس اپنی قوم کے لیے.
آج میں نے کچھ ترجمہ تیز کیا ہے تاکہ ہم بہت عرصے سے اس صورت کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری یہی ہے کہ ہم اب جلدی اس صورت کو مکمل کر کے اگلی صورت پاک کا مطالعہ شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔